वफाकी हुकूमत 10 जून को माली साल 2022-2023 का बजट कौमी असम्बली में पेश करने जा रही है। महंगाई का एक तूफ़ान है और उस तूफ़ान के दरमियान सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने के हवाले से भी बात हो रही है। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो कि ये हुकूमत फेस कर रही है और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस वक्त क्या उनका मौक़िफ़ है, क्योंकि बहुत कम बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिस पर शिकवे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि जी एक वेटिंग एजेंसी बनाई जाएगी और ISI जो है वो सिविल अफसरान को वेट करेगी किसी भी तैनाती से पहले। इस हवाले से भी रज़ा रब्बानी साहब ने सेनेट में तनकीद की थी। तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब आजकल कहाँ हैं और उनकी क्या मसरूफियत है। बहुत कम नज़र आ रहे हैं वो। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, आज रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध की वज़ीर बराए तरक्की नस्वां। अस्सलाम वालेकुम शैला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, सुबह ही सुबह आपने हमारे लिए वक्त निकाला। देखिए, एक तो मुझे भी आपका शुक्रिया अदा करना है और मेरी सुबह नहीं है क्योंकि मैं अपने ऑफिस में ही बैठी हूँ और आपसे इंटरव्यू रिकॉर्ड जब आपका ये ऑन एयर जा रहा है तो ऑफिस से कर रही हूँ। सिंध में वज़रा 9:30 बजे ऑफिस में हो जाना चाहिए। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त है। हम भी सुबह ऑफिस में, आप भी सुबह ऑफिस में, हमारे और आपके ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, इसका मतलब है। वाह 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 वाह। हम जरा सियासत की तरफ अगर आए शैला साहिबा जी, सबसे पहले तो ये तो हाँ पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है, एक अवैस ने रज़ा रब्बानी साहब की बात की जो ISI को वेटिंग एजेंसी के तौर पर जो है वो लाया गया है, नोटिफाई किया गया है। दूसरा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो है आप लोगों के, वो भी ये कहते हैं कि भाई आम आदमी पे क्यों बोझ पड़े, पाकिस्तान की जो बदहाल मुआशी सूरत हाल है उसका। जजेस को, जनरल्स को, पॉलिटिशियंस को, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को, सबको जो है अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस को विड्रॉ करना चाहिए, इंक्लूडिंग फ्री यूटिलिटीज़। तो एक तो उनका ये है राय, और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि भाई इलेक्शन कराएं, नया मैंडेट होना चाहिए, फ्रेश मैंडेट होना चाहिए। तो आप लोग पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है हुकूमत के साथ? अच्छा, तीनों बड़े मुख्तलिफ सवाल हैं, मैं तीनों के जवाब देती हूँ। देखिए, हमारी पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है जिसमें हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो हैं वो एक गवर्नमेंट का काम है कि उसे देखे, और उसका इजहार मियां रज़ा रब्बानी ने किया और उससे पार्टी मुत्तफ़िक़ है। और जो एक फोरम है वहाँ पर हमने जो है अपना इख्तलाफ किया और इख्तलाफी नोट जहाँ देना था वो दिया। तो ये एक तरीक़ा होता है जब आप कोलिशन गवर्नमेंट में होते हैं। तो मिनिमम एजेंडा जो था हमारा वो इस्लाहात थी, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना था। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के बाद इस्लाहात की तरफ देखना था ताकि आने वाले दिनों में जितना मुमकिन हो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी हो, और जो नैब के क़वानीन हैं उसको, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको यूज़ ना किया जाए पॉलिटिशियंस की आर्म ट्विस्टिंग के लिए। तो ये 3 बातें थीं। अब उसमें कुछ मुख्तलिफ बातें आने लगी, जैसे कि वेट करना अदर देन गवर्नमेंट, तो इस पे आवाज़ उठाई है। अच्छा, अब फौरी इलेक्शन जो है, पहले मैं थोड़ा सा नैब के और इलेक्शन की तरफ इसकी तरफ आ जाऊँ, इलेक्शन इस्लाहात पे। देखिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसके नज़रियात पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी बहुत सी बातें होती हैं उसको आप सराहते भी हैं, क्योंकि ये अच्छी बात है, ये एक हेल्दी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। जब पहले इलेक्शन इस्लाहात हुई थी उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अखबार में दिया था कि ये हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स के अलावा अगर सिटीज़न भी और जो कि लेजिस्लेशन को अंडरस्टैंड करता है वो सजेशन दे। और इससे पहले जब 18वीं तरमीम हुई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 पार्टियों पर मुश्तमिल जो है वो एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने तकरीबन 11 महीने के अंदर मुकम्मल काम किया था। तो ये एक तरीक़ा होता है जिसको आप अगर असेंबली में कर रहे हैं तो ग्रैंड पार्टी कमेटी कहते हैं, अगर बाहर कर रहे हैं तो कोई डायलॉग तो फिर ग्रैंड डायलॉग होता है। लेकिन ये सारी चीज़ों में आप तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेते हैं।
تو اس دفعہ بھی جب ہم نے الیکشن میں اصلاحات کی ہیں تو اس میں اسمبلی بیٹھی ہے اور اس کے بعد وہ سینٹ میں گئی ہے، پھر وہ صدر مملکت کے پاس گئی ہے. تو لیجسلیشن کرنا جو ہے وہ اسمبلی کا رائٹ ہے، اسی کے لیے بنی ہے. اب الیکشن جو ہے یہ ایک دستوری طریقے سے آئی ہوئی حکومت ہے اور یہ اس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ ٹائم پہ الیکشن کرائے یا ساری پارٹیز مل کے الیکشن کرائے. اس پہ کوئی اس کو جو ہے پریشرائز نہیں کر سکتا اور نہ حکومت پریشرائز ہوگی. اب لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں اور انہوں نے مختلف ادوار میں جتنی بھی قسم کی لشکر کشی یا جتھا بندی کی ہو، کہ حکومت جو ہے وہ جتھا بندی یا لشکر کشی سے نہیں جائے گی. سسٹم میں جو ہے آپ کو رہ کے اسے تبدیل کرنا ہوگا جیسے ہم نے کیا. اب تیسری بات آپ کی جو آئی مصطفیٰ نواز کھوکر کی طرف سے، میں بالکل مانتی ہوں اسے. بہت مہنگائی ہے، بہت زیادہ مسئلے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی طرح میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جی میں کیوں بھگتوں. لیکن جب آپ ایک شخص کو مینڈیٹ دیتے ہیں 5 سال کا کہ وہ آپ ایک سوشل کانٹریکٹ کرتے ہیں الیکشن کی شکل میں کہ آپ نے 5 سال ملک میں کہ تمام معاملات کی اس کو ضمانت دی ہے پوری. یہ الیکشن ہوتا ہے نا کہ آپ نے 5 سال کے اختیارات دیے ہیں اس پارٹی کو. تو اس پارٹی کے جب آپ نے اسے ووٹ دے دیا تو جو اس نے کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا تو پڑتا ہے، اور ہم نے مزید خمیازہ ہم نہیں بھگت سکتے تھے. دیکھیے یہ میرے سامنے IMF کی ویب سائٹ کی رپورٹ ہے، مجھے ذرا سا اس کو پڑھنے دیجیے گا کہ اس میں اس کے مطابق 17 دسمبر 2021 کو یہ یقین دہانی کرائی تھی پاکستان کی حکومت نے کہ پیٹرولیم لیوی بھی بڑھائیں گے اور سیلز ٹیکس کو بھی زیرو نہیں کریں گے. اس کے حساب سے انہیں گزشتہ سال 5 نومبر 1 دسمبر اور رواں سال 1 جنوری کو پیٹرول اور ڈیزل پر 4 روپے لیوی بڑھانی تھی، جو انہوں نے نہیں بڑھائی، اور سیلز ٹیکس بھی صفر کر دیا. 4 فروری کو 17 سپٹمبر کو یقین دہانی بھی کرائی. 4 فروری کو انہوں نے اس پہ سابق گورنر جو تھے اسٹیٹ بینک کے انہوں نے اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے دستخط بھی موجود ہیں. آپ نے ایک معاہدہ کر لیا IMF سے، اس کے بعد آپ نے نہ پیٹرولیم پہ نہ ڈیزل پہ لیوی بڑھائی اور نہ ہی سیلز ٹیکس جو ہے وہ سٹارٹ کیا بلکہ زیرو کر دیا. وہ بڑھاتے تو آپ لوگ کیا کرتے؟ ایک بات بتا دیں کہ پھر آپ کو ایک منٹ، وہ بڑھاتے تو آپ لوگ کیا کرتے؟ لیکن اگر 4 روپے بھی بڑھائیں تو اس میں 60 روپے نہیں بڑھتے. اگر 4 مرتبہ 4 روپے بڑھائے جائیں تو ایک منٹ ہر لیٹر پہ میں بات کر رہی ہوں. اگر انہوں نے یہ نہیں بڑھایا اور سیلز ٹیکس بھی صفر کر دیا تو معاہدہ انہوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا. معاہدہ ریاست پاکستان نے کیا ہے، اور جو بھی سربراہ ہو وہ مر جائے یا ہٹ جائے، اس غلط معاہدہ ہو یا صحیح معاہدہ ہو، اس کو پورا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا آپ کی کریڈیبلٹی اس سے ہی مانتی ہے کہ آپ کی یہ بزنس ڈیل ہے، آپ کی یہ فائنینشیل ڈیل ہے اور آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. ری نیگوشیشنز بھی ہوتی ہیں، ری شیڈیولنگ بھی ہوتی ہے. ری نیگوشیشن اور ری شیڈیولنگ تو IMF کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے ہماری. جب آپ نے ایک منٹ جی اس کے بعد آپ نے $1 ارب وصول کر لیا، ٹھیک ہے، ری شیڈول اگر کرنا تھا تو کرتے. آپ پیسے لے کے بیٹھ گئے اور معاہدے کی شرائط پوری نہیں کر رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ویب سائٹ پہ یہ معاہدہ ڈالا اور پوری دوست ممالک نے دیکھا. دوست ممالک نے بھی مشروط کیا ہوا تھا IMF کے ساتھ. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کٹنے لگے اور پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہونے لگی، ملک ڈیفالٹ کر جاتا. اس لیے یہ حکومت لی گئی اور وہ سخت فیصلے جو انہوں نے کرنے تھے پچھلے سال سپٹمبر سے وہ ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک کے فائنینشیل بقا کا معاملہ ہے. ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ، دوسری جماعتوں کے ساتھ جن سے ہمارے نظریاتی اختلاف ہیں ان کے ساتھ ملیں
اور یہ 1.5 سال جو انہوں نے 3 سال 8 مہینے جو بغیر کسی فائنینشیل پالیسی کے انہوں نے ملک کی ریڑھ لگائی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، ان کے شوکت ترین صاحب کا حکومت جاتے ہی انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا 3 سال 8 مہینے کوئی حکومت کی معاشی پالیسی نہیں تھی، ایک کے بعد ایک تجربہ کرتے تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ان کے شوکت ترین نے کہا کہ انہوں نے سخت ترین شرائط پر سخت ترین شرائط پر معاہدہ کیا ہے. پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا تھا. تو اب حکومت جو آئی ہے آخری وقت میں وہ ان کے شرائط کو پورا کرنے آئی ہے تاکہ ان کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے یہ شرائط نہیں کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز جو انہوں نے تھوپے غلط فیصلے کر کے. اچھا آپ لوگوں کا بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے معاہدہ ہوا تھا، وہ کہاں تک اور ایک بات مجھے اور کہنی ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہہ دی ہے جی، میں ایک بڑے دکھ سے بات کہوں گی. چین ہمارا دوست ہے. ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹریٹجک ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تجارت کی جائے. آپ کے جو ملک کے سربراہان ہوتے ہیں دوسرے ملک کے سربراہان سے اپنے بچوں کے رشتے نہیں کر رہے ہوتے، خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا. تو آپ نے ان سے سی پیک کیا، اس سی پیک میں شرائط تھی کہ وہ کہیں شو نہیں کیا جائے گا. آپ نے اسے آئی ایم ایف کو شو کیا، پھر آئی ایم ایف نے کہا سی پیک کے یہ کام روک دیے جائیں، آپ نے روک دیے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے اور یہی درست کرنا ہے کہ پاکستان کی ایک کریڈیبلٹی ہو دنیا میں. اب دوسری بات آپ نے ایم کیو ایم سے کی. اگر آپ آج کا اخبار اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ بات بھی بڑی واضح طور پہ کی گئی ہے کہ موجودہ جو بجٹ ہے اس میں ایم کیو ایم کو بھی جو ہے کنسیڈریشن میں لیا گیا ہے اور ان کی جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ان کو بھی لیا جائے گا. باقی جب ہم نے لانگ مارچ نہیں کی تھی اس سے پہلے اسمبلی میں ایک سلیکٹ کمیٹی بنی تھی اور سلیکٹ کمیٹی میں ہم نے 2-3 بل جو تھے وہ اس میں سرنڈر کیے تھے کہ یہ سارے بلز جو حکومت اور اپوزیشن نے کہا تھا وہ بلز اس میں رکھے تھے اور کہا تھا ان کو دیکھ کر آپ جو اچھے بل بنا سکتا ہے وہ ساری جماعتیں مل کے بنائیں. اب یہ ساری بیٹھی ہیں، کچھ باتوں پہ اتفاق ہے کچھ پہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو گورنر کے حوالے سے کیا طے ہوا ہے؟ اس پر کوئی اتفاق ہوا ہے اور جلد ہی گورنر کے حوالے سے؟ گورنر پہ یہ ہے کہ اس کا نام ایم کیو ایم دے گی، وہ اپنے جس کو بھی نامزد کرے گی اس کو گورنر لگا دیا جائے گا اور جیسے ہی ان کے ہاں سے یہ کہا جائے گا کہ جی اس کو آپ گورنر کر دیں ہم کر دیں گے. ابھی تک تو نسرین جلیل کا نام آ رہا تھا، جیسے ہی وہ آگے کہیں گے کہ آپ یہ کر دیں تو ان کو حلف لے لیا جائے گا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ادا کریں گے شیلا رضا صاحبہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے.